اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج جو اعتراضات اٹھائے ہیں نعیم بخاری صاحب نے اپنے جو کلائنٹ ہیں جسٹس جہانزیب نعیم ان کے حوالے سے، جی کہ یہ جو پی سی او کنٹیمپٹ کیس ہے اس میں جسٹس ناصر الملک کو نہیں ہونا چاہیے، جسٹس جناب راجہ فیاض صاحب کو نہیں ہونا چاہیے، جسٹس طارق پرویز صاحب کو نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ایسا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تھا؟ کیا واقعی ان کے کوئی انٹرسٹ انوالو تھے؟ کچھ سیٹلڈ لا اس کے اوپر ہے کہ جن ججز کے اگر خدا نخواستہ کوئی پرسنل انٹرسٹ انوالو ہے تو اس میں ان کو اس پرٹیکولر کیس کو سننا چاہیے؟ اس حوالے سے ہم کچھ ویوز آپ کو دکھاتے ہیں. جسٹس طارق محمود ہیں، جسٹس طارق محمود بڑے ایلیکوینٹ لائر ہیں، ان کا ویو کیا ہے اس پہ، آئیے دیکھتے ہیں. بیرسٹر جہانزیب صاحب جو ہیں، جو پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو وہ انہوں نے جو ہے ان کے خلاف جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ لگی اور دوسرے ججوں کے خلاف بھی، تو انہوں نے کچھ اعتراضات داخل کیے تھے. کوئی 28 آبجیکشنز ہیں مختلف نوعیت کے. ہمارا جو لا ہے اور سینچریز اولڈ لا ہے اور ساری دنیا کا ہے کہ جب کسی جج پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس بات کا فیصلہ بھی اس جج نے کرنا ہے کہ وہ کیس سنے گا یا نہیں سنے گا. اس میں کوئی ایز سچ پرنسپل نہیں ہے، اسٹرکٹ پرنسپل نہیں ہے. بہت بڑا ہائی پروفائل کیس ہے جو ریسنٹلی جس کے بارے میں بچہ جانتا ہے، اور وہ چیف جسٹس افتخار حسین چودھری صاحب کا جو کیس تھا، اس میں جو ہے اعتراضات اٹھائے گئے تھے اس وقت جب یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی تھی، اور جسٹس ڈوگر صاحب کے خلاف بھی اعتراض تھا، جسٹس جاوید اقبال صاحب کے خلاف بھی اعتراض تھا، اور ایون جسٹس افتخار حسین چودھری صاحب کے خلاف بھی اعتراض تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. تو اعتراض تھا، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فیصلہ جج صاحبان کو ہی کرنا ہوتا ہے. منیب، معذرت سے میں یہ کہوں گا کہ جسٹس طارق نے جسٹس نہیں کی اپنے بیان میں، یہ تو کہہ دیا کہ یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے، سیٹل لا، وہ کہنے کوئی پرنسپل نہیں ہے، مگر یہ بھی بتا دیتے کہ یہاں کیا پرنسپل، کیا مسئلہ کیا ہے یہاں، کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. کیا یہ اپنے انٹرسٹ میں بیٹھ رہے ہیں یا جنرلی کوئی objection ہے؟ ان کے خلاف بڑا اسپیسیفک objection ہے. میرا خیال ہے اگر کسی اور سے پوچھیں نہیں تو پھر ہم خود ایکسپلین کریں. علی احمد کرد صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کیا کہا، ناظرین وہ بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب سے بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس میں 31 جولائی سے اب تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں، شاید میرے خیال میں اگر یہ تھوڑے اور عرصے تک بھی اگر یہ کیس کو فکس نہیں کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. جہاں تک بات بینچ کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ یہ تو سب کو علم تھا کہ یہ جب بینچ بنے گا تو جو پی سی او کے جج صاحبان جا رہے ہیں وہاں پیش ہونے، وہ کس قسم کے اعتراضات اٹھائیں گے. تو میرے خیال میں بینچ بناتے وقت کافی احتیاط اور کافی غور و خوض کی ضرورت تھی. میرے خیال میں جب یہ اعتراض ہوا ہے تو روایت یہ ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری کے کہ جن جج صاحبان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے ان کو از خود ان کیسز سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور اسی روایت کی بنیاد پر ہماری جو بھی جوڈیشل ہسٹری ہے وہ اس طرح کے واقعات کا کافی اس میں ذکر ہے. جی منیب، مسئلہ یہ بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں کور صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیے نا یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہ وہ اس بات کی طرف ابھی کوئی نہیں جا رہا کہ یہ اعتراض ہے کیا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اعتراض کیا اور روایت یہ ہے کہ ہٹ جانا چاہیے. اگر انٹرسٹ ہے، اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو بتانا چاہیے نا ہمیں کہ کیا انٹرسٹ ہے، کیا ایکچوئل آبجیکشن کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو 2 جج صاحب ہیں یہ اس 7 ممبر کورٹ کے جج تھے جنہوں نے 3 نومبر کی ججمنٹ کی تھی، ایسے ہی ہے نا، اور انہوں نے ہی کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کیا، اور انہی کے ججمنٹ کے بعد ہی دوسرے لوگوں نے پی سی او لیا. تو اب پی سی او ججز جنہوں نے یہ لیا، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کے خلاف ہی تو ہم نے پٹیشن کی ہے، تو آپ ہماری ججمنٹ کے اوپر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بیکاز آپ ہمیں کنٹیمپٹ میں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عدالت جو ہے وہ جینیونلی کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوئی تھی، وہ جو باقی سوال سارے کیے گئے. تو ان دونوں کے اوپر تو بڑے ہی اسٹرانگ آبجیکشنز. اب تیسرے صاحب جو ہیں اسی لیے وہ ہٹ بھی گئے ہیں، مگر جو جیسے کور صاحب نے کہا یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ یہ ہوگا. تو یہ شرمندگی کا باعث ہے نا کہ آپ پہلے ہی نہ بیٹھتے وہاں. اب آپ کے اوپر اعتراض ہوا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. تیسرا صاحب جو ہے طارق پرویز صاحب، یہ پی سی او جج ہے. انہوں نے فائدہ اٹھایا پی سی او کا، ڈوگر صاحب سے پی سی او کا اوتھ لیا، اور پھر ڈوگر صاحب کے اوپر آج کنٹیمپٹ ہو رہی ہے. وہ بھی ان ججز میں انکلوڈیڈ ہے نا جن کے اوپر کنٹیمپٹ ہے. ڈوگر صاحب کے اوپر کنٹیمپٹ ہے. جنہوں نے ان کو اوتھ دیا وہ ہائی کورٹ پشاور کے جج بن گئے اور وہاں سے سپریم کورٹ پہ جا گئے، اور آج ان کے اوپر بیٹھے ہیں ججمنٹ میں. اور حیرانگی کی بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو ریموو نہیں کیا.
اب وہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ریکنسٹیٹیوٹ کیسا ہوتا ہے بینچ. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی سنگین قسم کے سوال کھڑے ہو گئے اور ایک طرف تو یہ سارے کنٹمپٹ کے سوال ہیں اور انہوں نے جو دوسرے سوال کیے ہیں کہ بھئی وہ 3 نومبر کی ججمنٹ کیا تھی, آپ لوگ تھے بھی وہاں, جعلی سگنیچر ہوئے نہیں ہوئے, یہ تو بہت ہی خطرناک قسم کے. اب بات کرنی پڑے گی اس کے اوپر. اب وہ ریپورٹڈ ہے نا, لسٹڈ ہیں. اب رپورٹرز کو بلایا جائے گا, ڈان کی رپورٹ کھولی جائے گی, وہاں پتہ کیا جائے گا یہ تھے نہیں تھے, کراس ایگزامینیشن ہوگی. خدا کا خوف کریں کہ آپ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز اور ان کو بلا کے ان کی کراس ایگزامینیشن ہوگی اور جو سٹنگ ججز ہیں ان کی کراس ایگزامینیشن ہوگی جو کہ بھئی آپ تھے وہاں یا نہیں تھے. ارے خدا کا خوف کریں, ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ چیزیں سوچ لینا اس عدالت یہ کنٹمپٹ پٹیشن کرنے سے, کنٹمپٹ کی یہ جو چارج کیا ہے اس کو کرنے سے پہلے خود 31 جولائی کی ججمنٹ میں خود کہتے ہیں کہ ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, جیسے نعیم نے کہا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہتے ہیں اگر لا سیکرٹری نہیں کرتا اس کو کنٹمپٹ کر دیتے. اور ان کو نکالنا ہے, ان کے خلاف غصہ ہے, نکالنا ہے تو ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے نا. ایک پی سی او جج صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں 10 کے خلاف آپ کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ اب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور جو بھی فیصلہ آئے گا کنٹروورشل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ اس کو کنارہ مار کے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے راتوں رات. اس کو زیادہ دیر اس میں نہیں ہونی چاہیے, اس کو ختم کر کے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیوں لگتا ہے کہ فیصلہ کو ضروری کنٹروورشل ہی ہے. کیا پتا سپریم کورٹ جو آنریبل سپریم کورٹ وہ ان سوالات کو ایڈریس ہی نہ کرے اور شاید جو دوبارہ بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہو. آپ کا مطلب ہے وہ یہی کہہ دیں کہ کنٹمپٹ نہیں کی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ ان سوال شاید وہ, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سارے چارجز لگے ہیں نا ان کی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہی جلدی سے مختلف پرنسپلز کے اوپر موٹی موٹی بات کر کے اور ٹھا کر کے اس کو ختم کر دیں. یہ کبھی ایڈریس نہیں ہونے چاہیے اور یہ نہیں, دوسرے سوال نہیں ایڈریس ہونے چاہیے, بڑی مسئلہ بن جائے گا. اور میں اسی لیے پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں بڑے خطرناک سوال کھڑے ہیں. اگر وہ ریز کر دیے گئے جوڈیشل کاؤنسل میں یا سپریم کورٹ میں تو پھر یہ چیز رکے گی نہیں اور ہمارا نقصان ہو جائے گا سپریم کورٹ کا. یہ بہت خطرناک موڑ پہ ہم کھڑے ہیں. لیکن سیٹھی صاحب یہ جتنے بھی سوالات ہیں یہ انفیکٹ ہم نے پہلے بھی ریز کیے تھے. ان کا اب یہ ڈیسائیڈ کریے کون ایڈجوڈیکیٹ کرے گا کہ یہ سوال واقعی ویل پلیسڈ ہیں یا نہیں. ان کا جواب کون دے گا؟ نہیں, جواب تو اب سپریم کورٹ نے دینا ہے نا. اب تو یہ جو سوال ہیں یہ سپریم کورٹ کے آگے کھڑے کیے گئے نا. اب سپریم کورٹ جواب دے گا ان کا اور جو جواب دے گا اس کو کراس ایگزامینیشن ہوگا, اس کے خلاف ایویڈنس لائی جائے گی. یہاں ایک چیز لکھی ہے کہ جسٹس بھگوان داس جن کے سگنیچر ہیں وہ 3 تاریخ کو سگنیچر ہی نہیں ہوئے, وہ 5 کو ہوئے. تو وہ تو اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ وہ 5 کے ہوئے اور 3 کو نہیں ہوئے تو 3 کا پھر آرڈر جو ہے وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں ہوا میں آ گیا نا. یا یہ کہا جائے کہ وہاں 7 ججز نہیں تھے, وہ پروو ہو جاتا ہے 5 ہی تھے, یہ 4 تھے اور 7 نہیں تھے اور 7 کی 3 تاریخ کا لگا کے وہ کر دیا گیا. تو خدا کا خوف کریں یہ چیزیں سب اس کے اوپر پوری ججمنٹ بیس ہوئی ہے 31 جولائی کی. اسی لیے کہہ رہا ہوں ادھر جانا ہی نہیں چاہیے. اور یہ کلیش کی طرف, اتنی سیریس کلیش کی طرف جا رہا ہے معاملہ, اس کو ہٹانا چاہیے. دس از فار مور سیریس. اگر یہ اس کے اندر سپریم کورٹ ڈسکریڈٹ ہو گیا, جو بھی ججمنٹ آئی کنٹروورشل ہوگی, اگر وہ ہو گیا تو پھر وہ جو دوسری جو اہم ججمنٹس آنی ہیں این آر او کے اوپر, زرداری صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, پریزیڈنٹ, تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. تو فار دا سیک آف نیشنل یونٹی اینڈ فار دا سیک آف دی انٹیگریٹی اینڈ کریڈیبلٹی آف دا سپریم کورٹ اٹ از امپورٹنٹ کہ اس کنٹمپٹ معاملے کو ختم کیا جائے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا راستہ اختیار کیا جائے اور وہاں السلام علیکم کر کے ان سب ججز کو فارغ کر دیا جائے, یا ان میں سے جن کو رکھنا ہے جو کہ پیچھے جا کے معافی مانگ لیتے ہیں تو معافی مانگ لیں. سپریم کورٹ صحیح فیصلہ آیا کہ جی پی سی او ججز نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, واقعی نہیں ہونے. اور اس کا کوئی اب راستہ نکالیں وداؤٹ امبیرسنگ دا کورٹ. لیکن انسٹیٹیوشن کورٹ بھی تو پی سی او کے ججز ہیں نا, پہلے پی سی او اور سیکنڈ پی سی او, اب ادھر بھی مت جائیں. ابھی بھی جو پی سی او کے ادھر بھی مت جائیں. اب اس کو جنہوں کہ نا کوڑا کوٹ کر کے مٹی پاؤ اور ان ججز کو فارغ کر کے کسی طریقے کے ساتھ اس چیز کو ختم کیا جائے, کنٹمپٹ کی طرف مت جایا جائے. سیٹھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں. سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جو سارا ایشو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالیں, اس کو ختم کریں پی سی او ججز کا جو ہے, تاکہ جو انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہ کسی طور پہ سامنے نہ آئے. ایک بریک لیتے ہیں, یہاں پر بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے, حیدرآباد کے ایشو کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ